ٹھیک ہے، تو آپ پیج نمبر 58 کھولیں گے اور یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ اسلامی کے چند مسائل. ذیل میں قرآن و سنت سے ماخوذ یعنی قرآن و سنت سے اخذ شدہ لیے گئے چند فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ فقہ کیا ہے. مسائل اور ان کے احکام کس طرح بیان کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6. اے اہل ایمان، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو بھی جمع میں بیان کیا گیا. اہل ایمان جمع کا صیغہ ہے، اس لیے آگے جتنے بھی اعضاء آئیں گے وہ جمع کے اعتبار سے آئیں گے. تو اے اہل ایمان، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. پھر اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز کا آغاز کھڑے ہونے سے ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ کہہ کر اور ایک اور آیت قرآن پاک میں آتی ہے قوموا للہ قانتین. تو یہاں لفظ قمتم اور قوموا للہ قانتین، ان دونوں لفظوں پر جب غور و فکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ مسائل اور ان کے احکام کس طرح بیان کیے جاتے ہیں اس کی مثال بیان کی گئی ہے. تو غور و خوض کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ قمتم اور قومو ان دونوں الفاظوں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ قیام نماز میں فرض ہے. قیام کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ قمتم فرض کا صیغہ ہے اور قومو امر کا صیغہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے. یعنی جو بندہ نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے. اس کے علاوہ اذا قمتم الی الصلاۃ ایک اور مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جب بھی تم کھڑے ہو نماز کی طرف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے بھی دل کا ارادہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان کھڑا بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتا ہے نا، بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں نیت ہوگی کس چیز کی؟ نماز پڑھنے کی. تو نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا، دل کے ارادے کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں سے اذا قمتم الی الصلاۃ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ نیت کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. یہ شرط ہے نماز کی، کیونکہ بغیر نیت کے انسان اگر کھڑا ہو اور ویسے اگر بغیر کسی دلی ارادے کے اللہ اکبر کہہ دے تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کا ارادہ ہی نہیں. دل کا ارادہ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. تو نیت کا معنی و مفہوم یہاں سے نکالا گیا. پھر اگلا حصہ ہے فاغسلوا وجوہکم. ہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے. وجوہکم اس کو آپ مارک کریں گے، آپ کی کتاب میں حرکات نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وجوہکم. اس کا ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. فاغسلوا پس دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قیام تو بہت ساری چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پرٹیکولر کس چیز کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے؟ نماز کے لیے. تو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ قیام جب کرنے لگو تو اس سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو. وضو کی طرف اشارہ ہے. اپنے چہروں کو دھو اور پھر آگے کے وَأَيْدِيَكُمْ. وَأَيْدِيَا یا پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو کیا بنا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. دوبارہ سے اس کو نشان لگائیے یا پر زبر کو. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، ارادہ کرو، نیت کرو، تو اب کیا کرو؟
وضو کرو. وضو کا آغاز اپنے چہروں کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں تک دھونا ہے. ہاتھ کوہنیوں، الا جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت. ایسا نہیں کہ کوہنیوں تک دھو، کوہنیوں سمیت. کوہنی یہ پوری ہے، تھوڑا سا اور اوپر جائے گا. الا کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہ کوہنی پوری مکمل شامل ہے. یہ ہے الا سے پتا چلا ہے. ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ الا بتا رہا ہے آپ کو کہ کوہنیوں تک دھونا ہے. اور کوہنی کیا ہے؟ ہاتھ کا حصہ ہے، علیحدہ نہیں ہے. پورے ہاتھ کا حصہ ہے نا کوہنی، تو کوہنی آدھی نہیں دھوئی جائے، کوہنی پوری دھوئی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات، فغسلوا وجوہکم. اب چہرہ کتنا ہوتا ہے؟ جہاں یہ بات آئی فغسلوا وجوہکم، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ چہرہ ہوتا کتنا ہے. تو سر کے بال، جہاں سے ہمارے سر کے بال سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والا حصہ چہرے کا، اس کے بعد چہرہ شروع ہوتا ہے. جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ سر ہے. تو اس کے بعد سے جو سکن نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہاں سے چہرہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو سر کے بال ماتھے سے جہاں سے اگتے ہیں تو وہاں ماتھے کی جگہ سے نیچے ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا حدود اربع ہے. 4 اس کی کارنرز ہیں. کس میں آتے ہیں؟ وجہ میں آتے ہیں. چہرہ کتنا دھونا ہے؟ یہ جو آپ کو حدود اربع بتایا گیا، یہ فقہ نکالی جا رہی ہے الفاظوں کے ذریعے سے. علماء نے فقہ نکالی ہے. کیوں نکالی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو دھونا ہے. فغسلوا کے لفظ پر اگر غور کرتے ہیں تو غسل کہتے ہیں دھونے کو. صرف پانی بہانا کافی نہیں ہے. یعنی دھونے کا مطلب ہوتا ہے پانی بہا کر انسان اپنے ہاتھوں سے ملے. ایسا نہیں آپ نے نلکا کھولا اور آگے ہاتھ رکھ دیے اور پھر یوں چہرے پر ہاتھ میں پانی لے کے اور چہرے کے اوپر چھینٹے مار دیے. نہیں، باقاعدہ کیا کرنا ہے؟ چہرے پر پانی لے جا کر حدود اربع کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے ہاتھ سے. یہ معنی کس میں آتا ہے؟ غسل میں آتا ہے. یہاں معنی وہ غسل نہیں ہے جو ہم پورے جسم کا غسل لیتے ہیں. اس کے لفظی معنی ہے دھونا. کیسے دھونا؟ ہاتھ کے ذریعے دھونا. صرف پانی بہانا کافی نہیں. آپ دیکھیں ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی ہے قرآن پاک کے، کہ یہ گہرائی میں اترنا ایک فقیہ، ایک مجتہد ہی اتر سکتا ہے. اتنا گہرا فہم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ میں وہ ڈوب جاتے تھے. کہ حدود اربع چہرے کا، یہ ساری چیزیں کس سے؟ صرف ایک آیت سے نہیں. جتنی بھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نماز کی فقہ معلوم کرنی تو کیا کرنا ہوگا؟ تمام قرآن کی آیات، تمام اقوال رسول، تمام اعمال رسول، احادیث کا تمام مجموعہ جمع کر کے پھر نماز کی فقہ پوری کمپلیٹ ہوتی ہے. کیونکہ آسان کام نہیں، پھر اس میں سے مسائل اخذ کرنا، پھر ان مسائل کو حدیث یا قرآن کی روشنی میں بتانا کہ یہ اس کی دلیل ہے. اس کے علاوہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے. تو الا کوہنی سمیت ہمیں بتا رہا ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں. تو علماء اس طرح مسائل کا حل نکالتے ہیں. کبھی لفظوں سے، جیسے قمتم سے کیا پتا چلا؟ لفظ قمتم، کھڑے ہونا فرض ہے. الا سے کیا پتا چلا؟ کہ جو مرفق ہے نا، مرفق واحد ہے، مرافق جمع ہے، مرفق پوری شامل ہے. یہ بتا رہی ہے کہ ہاتھ کو کہاں تک دھونا ہے. دراصل کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ پہلے تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب تھے. وہ تو ماہر زبان تھے، انہیں تو سب پتا تھا کہ کیا بات کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیت پڑھتے وہ سمجھ جاتے تھے. وہ جیسے اللہ کے رسول کوئی قول بیان کرتے وہ سمجھ جاتے تھے. لیکن جیسے ہی اسلام کے کنبے کا اضافہ ہوتا گیا، اس میں اعجمی لوگ آتے گئے، تو ان کو سمجھنے میں مشکلات آئیں. اس کو کیسے کریں؟ تو پھر علماء نے ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے نا اور ایک نئی زبان ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے.
تو ان کو ظاہر یہ عبادات ان کے لیے فرض ہیں، تو اس کے لیے اس بات کو، اس لفظ کو سمجھانا اور پھر اس مسئلے کو اور اس دلیل کو بتانا، یہ سب لازم تھا. تو یہ تمام کام کس نے کیا؟ علماء نے. یہ جتنے بھی فقیہ ہیں، جتنے مجتہد ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. اور اس کام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ عجمی لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہونا شروع ہوئے. ایک ایک شے کو اسی لیے اس طرح واضح کیا گیا. جی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر تم مسح کرو اپنے سروں کا. رؤوس جمع ہے، رأس اس کی واحد ہے. رؤوس جمع اس لیے کہا گیا کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے. پھر تم مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، یا اپنے سروں کو دھو. اب کیا آ رہا ہے برؤوسی؟ یہاں با جو ہے نا، بعض لوگوں نے یہاں پر با کا معنی باز کیا ہے کچھ علماء نے، جو کہ اس کا غلط معنی ہے. جب اگر یہ باز زیر بی جو بنتا ہے اس کا معنی اگر باز لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سر کا باز حصہ. تو تم مسح کرو سر کے باز حصے کا. تو اس میں اب باز کا تعین کیسے ہو؟ کیسے تعین کریں گے؟ تو کچھ علماء نے کیا کہا ہے کہ 4 انگلیاں گیلی کر کے جہاں تک یہ 4 انگلیاں پہنچتی ہیں نا، بس وہ حصہ مسح کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ حضرات یہ بولتے ہیں کہ 2 انگلیاں باقی اگر کر لیتے ہیں تو وہ، تو چونکہ خود سے ایک چیز مطلب اخذ کیا گیا نا مانا، تو اس وجہ سے اس حدود کا تعین نہیں ہوتا. تو امام شافعی اس بارے میں بڑا اچھا جواب دیتے ہیں کہ میں ہلکی سی انگلی گیلی کر کے ایسے کر لوں تو بھی پھر تو مسح ہو گیا، بعض حصہ ہو گیا نا، انگلی کا حصہ اگر لگا لیا تو یہاں یہ معنی نہیں ہے. باز کا معنی نہیں دے رہا ہے یہاں پر. اور کچھ اہل عرب جو ماہر زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ با کا معنی باز ہوتا ہی نہیں ہے. عربی زبان میں با باز کا معنی دیتا ہی نہیں ہے. یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر تم مسح کرو اپنے سروں کا، 7 سروں کو نہیں، یا سر کے بعض حصوں کا نہیں، بعض حصے کا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کی طرف جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح فرماتے تھے. تو جس جگہ پر جا کر انسان قرآن کی آیت میں جا کر ایسا لگتا ہے نا کہ اب اس کو کیسے سولو کریں، تو کیا کرتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کی طرف جاتا ہے یا پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس با کا مسئلے کو حل کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا. اور آپ نے بھی یہی پڑھا ہے نا نماز نبوی میں، کیا پڑھا؟ پورے سر کا مسح کرو. تو یہاں اگر کوئی با کا معنی بعض حصہ لیتا ہے تو وہ غلط معنی ہے. چونکہ کچھ علماء نے لیا ہے اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے سمجھنے میں خطا ہے، اس لیے وہ فقہ ہو گئی، شریعت نہیں بنی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو بیسیکلی جتنا پیچھے اسٹڈی کروایا نا اس کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ہے. اچھا جی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کیونکہ یہ کس سے جڑ رہی ہے؟ مسح سے جڑے. اب آ رہا ہے وَأَرْجُلَكُمْ. اچھا، وَأَرْجُلِكُمْ ہوگا یا وَأَرْجُلَكُمْ ہوگا؟ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. با کا کیا کام ہے؟ کیا کرے گی؟ وہ سب کو زیر دے دے گی نا. تو رؤوسی، سین کو زیر دے دی، تو جیم وَأَرْجُلِي، لام کے نیچے بھی زیر آنی چاہیے. کتنے لوگ کہتے ہیں ارجلکم ہوگا؟ اگر ہم یہ معنی کرتے ہیں لام کے نیچے زیر لگاتے ہیں تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا مسح کرو کہاں تک؟ ٹخنوں تک. تو اس کا اسی لیے یہاں پر کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ. وہ جو پیچھے میں نے 2 زبر آپ کو مارک کروائی وہ اس لیے کیونکہ وہ والے جملے کا اسٹیٹمنٹ کا اگلا حصہ یہاں پر آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وضو کی ترتیب کیا ہے؟ وضو کی ترتیب میں کیا ہے؟ چہرہ ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں، پھر سر کا مسح ہے، پھر پاؤں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم. نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترتیب بھی بیان کی، اور یہ ایک عربوں کا انداز بھی ہے کہ وہ عطف اور معطوف علیہ کو بعد میں آگے پیچھے بھی کرتے ہیں گفتگو میں. یہ بھی ایک عربی کا قاعدہ ہے. جنہوں نے کہا کہ وہ ارجلکم ہے، جس میں ہمارا فقہ جعفریہ ہے، شیعہ حضرات جو ہیں وہ ارجلکم کہہ کر سروں اور پیروں کا مسح کرتے ہیں. وہ پیر دھوتے نہیں، وہ مسح کرتے ہیں. یہاں پر جو آیت ہے نا اس میں ومسحو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے جی. ومسحو برؤوسکم، ٹھیک ہے. تو کلیئر ہے آپ کو جتنا بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تو یہاں پر اہل تشیع حضرات رؤوسکم کہہ کر وارجلکم کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ سروں اور پیروں کا مسح کرتے ہیں. آپ کو کلیئر ہے یہ بات؟ تو اس طرح فقہ اخذ کی گئی اس آیت سے. یعنی معنی کیا ہوگا؟ دو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، بیچ میں ایک حصہ سروں کا مسح کرو. اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جب ہم آتے ہیں، جب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں مسح ہوگا یا پاؤں دھوئے جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ پیروں کو دھویا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ خشک ایڑیوں پر عذاب ہوگا. تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس عمل کے لیے بتائی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھویا کرتے تھے. اچھا جی، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اِلَى آ گیا. تو پیروں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کعبین تک. تو اب ٹخنے شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. کیوں؟ ٹخنے کس کا حصہ ہے؟ پاؤں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو ٹخنوں کو بھی اچھی طرح دھویا جائے گا. اور چونکہ کعب پاؤں میں شامل ہے تو ٹخنوں تک کا مطلب ٹخنوں تک دھونا، یعنی ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کی کچھ فقہ تھی جو آپ کو بتائی گئی کہ اس طرح علماء نے فقہ نکالی ہے. چلو جی، اس آیت میں بتایا گیا کہ نماز کا آغاز کھڑے ہونے سے ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل وضو کا کرنا. یعنی آیات آپ کو کیا کیا بتا رہی ہے؟ مزید جو ہم نے ابھی ڈیٹیل میں پڑھا اس کو سمرائز کر رہے ہیں ہم. اس آیت میں بتایا گیا کہ نماز کا آغاز کھڑے ہونے سے ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل وضو کا کرنا، اور وضو سے قبل نیت کا کرنا ضروری ہے. وضو کی ترتیب بھی ملحوظ رکھنا ازروع آیت فرض ہے. اس کی طرف بھی میں نے آپ کو توجہ دلائی نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کو اس طرح نازل کیا. یہ کوئی نعوذ باللہ قرآن پاک میں غلطی نہیں ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ جو ہے وہ آگے چلا گیا، نعوذ باللہ صحابہ کرام بھول گئے، لکھا آگے پیچھے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے ترتیب کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ ترتیب کا خیال رکھنا فرض ہے. جسمانی صفائی کے بعد وضو میں منہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا بھی واضح کیا گیا. یہ ان آیات سے پتہ چلتے ہیں. اور یہ چار کیا ہیں؟ فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں جو اس آیت میں ذکر کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی کام کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو 3 بار دھویا. تو ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. 3 سے زائد مرتبہ دھونا، یعنی اگر 4 مرتبہ بھی دھوتے ہیں تو وہ ظلم ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، مسواک کیا، ناک دھوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو جھاڑا. یہ سب کیا ہیں؟ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ڈیٹیل تک بتا دی کہ جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں نا اور ان کی اسکن ڈھلکنے لگتی ہے نا، تو کیا ہو جاتی ہے؟ اسکن کے بیچ میں لائنز آنا شروع ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو یہ بھی ترغیب کی کہ آپ اپنے اسکن کو رگڑ کر دھوئیے تاکہ درمیان میں جو لائنز ہیں وہ بھی صاف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ فغسلو ہے، صرف پانی بہانا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح رگڑنا بھی ہے. جتنے بھی اعضاء ہیں جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں ان سب کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح ہاتھوں سے مل کر دھونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی تک بتا دی ہے
اس کے علاوہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسنون ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے قیام کرنا تو ہم نے جان لیا، مگر رخ کس طرف کریں گے یہ بھی ہمیں قرآن کریم آگاہ کرتا ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھتے وقت اس قبلے کی طرف رخ کر لیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ پھر نماز کی تفاصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تفاصیل بیان کر دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز پڑھ کر دکھا دیں۔ اچھا، کچھ لائٹس اگر کم کر دیں گے نا تو تھوڑی دیر کی کلاس ہماری باقی ہے وہ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ کر ہماری رہنمائی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روشنی میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ وضو کی بھی مکمل تفاصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں ملیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ تفاصیل بیان کرے۔ یہ تفاصیل اول تا آخر کس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وضو سے پہلے یا بعد میں یا بیماری عذر سے متعلق یہ تفاصیل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ ان تمام مسائل کے مصادر قرآن و سنت ہیں، یعنی اس کے سورسز کیا ہیں؟ جتنے بھی مسائل ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت اس کے مصادر ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے شاگردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا وہ عمل بتایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا۔ سیدنا عثمان نے وضو کا پانی منگوایا، انہ دعا بوضوء فتوضأ۔ اچھا، یہاں پر ہے وضوء، تو وضو کہتے ہیں پانی کو، وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے، وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی لایا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے، اور وضو اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حدیث کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان نے انہ دعا بوضوء فتوضأ، تو وضو آیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ اب اگر آخر میں آپ دیکھیں تو کیا آ رہا ہے؟ وضوئی ھذا، یہاں کیا آ گیا؟ وضو، تو یہاں وضو کا عمل ہے۔ اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صحیح احادیث کو سنن کی کتب سے جمع کر کے ان کے الفاظ پر غور کرنے کے بعد وضو سے متعلق تمام فرض، سنت، نفل اور مباح مسائل و احکام کو بآسانی جانا جا سکتا ہے، اور اضافی مسائل کو بھی، وہ اضافی مسائل جو لوگوں نے خود شامل کر لیے ہیں۔ یعنی قرآن و احادیث کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مباح ہے، یہ سب تو آپ کو پتا چل جاتا ہے، لیکن جو اضافی مسائل ہیں وہ بھی پتا چل جاتے ہیں۔ کس طرح؟ تو ان کا ذکر احادیث میں ہے ہی نہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، تو جو اضافی چیزیں ملتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ علماء کی ہیں۔ اسی کا نام فقہ ہے، یعنی جس میں آپ کے پاس علم بھی آ جائے اور صحیح دلائل بھی جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں۔ تو فقہ کیا ہے؟ جس میں آپ کے پاس کیا آ جائے؟ علم بھی آ جائے، صحیح دلائل بھی آ جائیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں۔ ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر
مسائل اور ان کے احکام بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر روایات بیان کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ صحیح روایات سے یہ مسائل اخذ کیے جائیں. یعنی اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ وہ روایات بیان کرے، وہ مسائل کا حل بیان کرے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف صحیح روایات ہی بیان کرے جس سے وہ مسائل اخذ کرتا ہے، ورنہ وہ ضعیف فقہ ہوگی. اگر ضعیف روایات سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فقہ بھی کیا ہے؟ ضعیف فقہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجیے. مثلاً کیا کیا ضعیف فقہ کے ذریعے ضعیف مسائل اخذ کیے گئے ہیں. مسواک کا مخصوص سائز، مسواک اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اس پر لمبی بحثیں ہیں. بھی مسواک اسی لیے تو لوگوں نے چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سادہ بیان کیا کہ مسواک کرنا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا در پہ نہ ہو جاتا تو میں لازم کر دیتا. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلا. لیکن لوگوں نے مسواک کا مخصوص سائز ہونا، مسواک کرتے وقت اس خاص انداز سے پکڑنا، یعنی مسواک کا مخصوص سائز بھی اس طرح پکڑنا، اس طرح انگوٹھے میں پھنسانا، پھر انگلیوں میں پھنسانا، اور پھر اس کو دائیں بائیں اس طرح گھمانا، پھر اتنی بار یہاں کرنا اتنی بار کرنا. نہیں، سمپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے مسواک فرمایا. دائیں سے بائیں جانب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کے کام میں معمول تھا کہ آپ ابتدا دائیں سے کیا کرتے تھے اور اختتام بائیں پہ کرتے تھے. یہ ایک مسلمان کا ہمیشہ سے ایک اصولی طریقہ ہے. وضو کرتے وقت ہر عضو دھونے سے قبل دعا پڑھنا، وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا، یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے مسئلے ضعیف ہیں. چوتھائی سر کا مسح کرنا وغیرہ جو ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا. نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان میں نیت کے الفاظ پڑھنا. نیت کرتی تھی نا ہم پہلے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، 4 رکعت فرض پڑھتی ہوں، اللہ کے لیے پڑھتی ہوں، اور ظہر کی نماز ہے. یہ سارے الفاظ اردو میں، ہم جو انگلش میں نماز پڑھتا ہوگا وہ انگلش میں، مطلب نماز وہ عربی میں پڑھتا ہوگا لیکن نیت انگلش میں کرتا ہوگا. تو تمام نماز کیا ہے؟ عربی میں. تو نیت کے الفاظ بھی کیا ہونے چاہیے؟ عربی میں ہونے چاہیے تھے. اسی طرح عورتوں کا نماز میں گٹھڑی کی طرح بیٹھ کر سجدہ کرنا، بعد السلام ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا. فوراً سے سب کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ سب ضعیف روایات ہیں. یا دیگر فقہی مسائل، مثلاً یہ تو ہو گئے نماز سے متعلق. باقی دیگر فقہی مسائل جس میں ضعیف لوگ مسائل لے کر آ گئے ہیں. وقت نکاح ایجاب و قبول 3 بار کروانا. نکاح خواہ اگر دولہے سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو وہ 1 مرتبہ کہتا ہے جی قبول ہے، اسے دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 مرتبہ پوچھ لینے سے اس کا نکاح ہو گیا. اسے کوئی خطا تھوڑی ہوئی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ قبول ہے. پھر دوسری مرتبہ ہو گیا تب بھی تسلی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ بھی قبول ہے. نہیں، 1 مرتبہ کافی ہے. بلکہ لوگ 1 مرتبہ کو ناکافی سمجھتے ہیں. وقت نکاح ایجاب و قبول 3 بار کروانا. بیک وقت دی گئی 3 طلاق کی صورت میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے نکاح حلالہ کروانا. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو سال گزرنے سے ذرا قبل اپنا سارا مال ہبہ کر دینا. اس طرح کے ہیلوں کو اسلامی ہیلے کا نام دے کر کتابچے بنائے گئے. آپ کو پتہ ہے؟ اسلامی ہیلوں کا نام دے کر خوبصورت نام رکھ دیے گئے. میدان عرفات میں جمع بین الصلاتین نہ کرنا، جبکہ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے نمازیں. میدان عرفات میں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا، ایسا نہ کرنا وغیرہ جو فقہ اسلامی کی روح سے ضعیف اور موضوع اور غلط ہیلوں پر مبنی فقہی مسائل ہیں جن کا ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے یہ فقہی مسائل ہیں اور نہ ہی انہیں فقہ کہا جا سکتا ہے. یہاں پر تو انہوں نے اس کو فقہ کی کیٹیگری سے نکال دیا. اس کو فقہ کہو ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ فقہ تو شریعت کا ایک پارٹ ہے نا.
تو وہ شریعت کے عین مطابق ہی ہونی چاہیے. تو غیر معروف کتابیں ہیں، لوگوں نے اپنے تجربے اس میں ڈال دیے ہیں. کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ وضو کو نامکمل سمجھا، تو واضح کرنے کے دوران اپنی کچھ باتیں بیان کر دیں. کچھ لوگوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے، واللہ عالم کس نے کس نیت سے کیا کیا چیزیں شامل کر دیں. اللہ تعالی ہمیں درست دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت کے درست ماخذ ہیں قرآن و سنت، اس پر اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر صحیح مسائل اخذ کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں درست دین پر رکھے، کیونکہ شیطان کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی. مقاعد الشیاطین اگر آپ پڑھیں تو اس کا آخری سانس تک انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ، اور باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.